الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ تو میری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے دوزخ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا۔ آج ہماری سورہ المدثر کی آیت مبارکہ نمبر 17 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، ہمارے گزشتہ درس مبارک میں ولید بن مغیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہ دشمن اسلام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا جو دشمن تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں بناتا تھا، اس کے حوالے سے آپ نے درس میں پہلے گفتگو سنی، درس قرآن کی ہمارا ہفتے والا روز کا تھا۔ اس کے بعد اسی کے حوالے سے یہ اگلی آیات جو ہیں یہ اسی بارے میں نازل ہوئیں۔ ثم سے پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی گئی۔ ارشاد ہوا ثم یطمع ان ازید، فرمایا ہم نے اسے بے پناہ مال و زر سے نوازا، دولت اس کو دی، اگرچہ یہ اس کی دولت اس کی آزمائش کے لیے تھی، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے جو ایک دنیا دار شخص ہے، وہ جس کے ذہن میں، دل میں، سوچ میں صرف دنیا ہی دنیا ہے اور دنیا کا مال ہی اس کے لیے سب کچھ ہے اور اسی کے لیے وہ سب کچھ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اس سے پہلے بہت زیادہ مال و زر عطا کر دیا تھا، اس کو مال دے دیا تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مرضی ہے، وہ کسی کو مال دے کے آزماتا ہے اور کبھی کسی سے مال لے کے آزماتا ہے۔ ہاں، یہ آزاد کسی دونوں باتوں میں انسان کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش ہی رکھی ہے۔ کسی کو اگر مال زیادہ دیا ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے کہ زیادہ اور کثرت اور بہتات مال میں آ کر یہ سرکش بنتا ہے یا میرے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور کئی اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور وقت کے فرعون بن گئے، وقت کے شداد بن گئے، وقت کے قارون بن گئے، حامان بن گئے۔ مال نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور جنہوں نے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عثمان ذو النورین کا اعزاز بھی عطا فرما دی، جو اس میں کامیاب ٹھہرے، مال ملا، دولت ملی، کثرت کاروبار ہوا، سب کچھ ہونے کے باوجود توجہ کس طرف رہی؟ توجہ اس دینے والے کی طرف رہی۔ جب انسان کی نظر تمام ملنے والی نعمتوں پر اس ذات کی طرف ٹھہرے جس نے وہ سب کچھ دیا ہے، تو انسان پھر کبھی گمراہ نہیں ہوتا، انسان پھر کبھی بھی غرور اور تکبر میں نہیں آتا، انسان کبھی وہ سرکش نہیں ہوتا، کبھی وہ نافرمانی پر نہیں اترتا، اس لیے کہ اس کی نظر اس عارضی چیز پر نہیں ہوتی، اس کی نظر اس دینے والے پر ہوتی ہے کہ یہ دیا اس نے ہے، جب تک چاہے گا دے گا، جب چاہے گا واپس لے لے گا۔ نہ میرا مال ہے، نہ میری اولاد ہے، نہ میری عزت ہے، نہ میرا علم ہے، نہ میرا کچھ عہدہ ہے، سب کچھ کس کا عطا کرتا ہے؟ میرے اللہ کا عطا کرتا۔ تو جب انسان کی نظر دینے والے سے ہٹتی ہے تو پھر وہ اپنے مال پہ بھی تکبر کرتا ہے، وہ اپنے علم پر بھی تکبر کرتا ہے، وہ اپنے عہدے پر بھی تکبر کرتا ہے، وہ اپنی عزت پر بھی غرور کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میری ہے، اور اس کی مالک سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بس یہی ہلاکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ انسان کی جب اپنے ہی مالک سے توجہ ہٹ جائے جس نے سب کچھ عطا کیا۔ اس لیے اپنی پوری توجہ کو اس ذات پر مرکوز رکھیے جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا۔ مال اس کا، اولاد اس کی، عہدہ اس کا، عزت اس کی، علم اس کا، سارا کچھ کس کا ہے؟ عطا کردہ مالک کا ہے۔ تو جب انسان اس مالک پر توجہ رکھے گا تو پھر ہر لمحہ وہ عجز و انکسار اور عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کے حضور جھکا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا،
لیکن ایسا بے صبر شخص ہے اور ایسا ناشکرا انسان ہے کہ اس کے بعد مزید کیا کرتا ہے، یطمع ان ازید، اور زیادہ حل میں مزید کی ابھی اور تمنا لیے ہوئے۔ اور ابن آدم، حدیث پاک ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایسے لالچی آدمی کے بارے میں، چاہے وہ مسلمان میں ہو، چاہے وہ کافروں میں ہو، چاہے کسی بھی وہ مذہب و مسلک میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بے صبر شخص کا منہ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا بے صبر ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، پھر اس کو جتنا بھی مل جائے وہ بے صبری اور ناشکری میں رہتا ہے، فرمایا پھر اس کا منہ کون بھرے گی؟ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یعنی جب قبر میں اتارا جائے گا تو پھر وہاں جا کے اس کو احساس ہوگا اور پھر کہے گا ہائے میرے پاس مال نہ ہوتا، بلکہ کافر کیا کہتا ہے، اس پہ آگے درس آئے گا وہاں پہ، وہ سورہ حمأ تسالم کی آخری آیت ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا ہائے کاش موت سے پہلے میں مٹی کیوں نہ ہو گیا ہوتا، میرا وجود کیوں۔ یہ کافر کہہ رہا ہے۔ کافر جب یہ حال دیکھے گا تو کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو کے ختم ہو گیا ہوتا، میرا وجود ہی باقی نہ ہوتا۔ تو جب کافر کا یہ حال ہو جائے گا تو پھر مسلمان کو بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب جب مر گئے اور قبر میں اتار دیے گئے، اب تو اعمال نامے کا نظام سارا بند ہو گیا، تو ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے، اور اس وقت کی جس شخص نے قدر نہ کی، پھر وہ قبر کے اندر اپنی قدر کا پھر لحاظ اور خیال نہ رکھے کہ اس کی قدر کی جائے گی۔ ہاں، جس نے وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے مالک کے احسانات کی قدر کی، اس کی عنایات کی قدر کی، اور کلمہ شکر ادا کیا اپنے عمل کے ساتھ، تو انشاءاللہ قبر میں بھی اللہ اس کو عزتوں سے نواز دے گا۔ تو یہ ایسا تھا کہ لالچی شخص اور طمع زدہ شخص اور کی طلب کرتا، کلا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی مخالفت کرتا ہے اور ہماری آیتوں کی مخالفت میں یہ لگا رہتا ہے، اور کسی بھی طرح سے یہ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوتی ہیں ان کا مذاق بناتے ہوئے کہتا ہے نعوذ باللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود آیتیں گھڑ لی ہے، یہاں تک الزام لگاتا۔ فرمایا ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، سأرہقہ صعودا، فرمایا ان قریب اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے میں اسے دوزخ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا، اور اس دوزخ کے پہاڑ پہ چڑھا کے وہاں اسے جلاؤں گا، اور پھر اس کو پٹکوں گا، پھر اس کے وجود کا ذرہ ذرہ کروں گا، اور اس کو اس پر بکھیروں گا، اور پھر اسے اکٹھا کر کے پھر اس کو اسی عذاب میں دوچار کروں گا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور عذاب کے حوالے سے، اس حوالے سے بہت سی سخت آیات جو ہیں وہ پیچھے آپ سن آئے، اس میں پورا ٹاپک تھا کہ جب جہنمی جہنم میں جائے گا اس کے جسم کو کس انداز سے چیرا جائے گا، اور اس کو کس انداز سے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، پھر اس کو تپتی ہوئی آگ کے اندر کن سلاخوں میں، لوہے کی سلاخوں میں ایسے ڈالا جائے گا جیسے جناب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی کباب جیسے آگ کے اندر بھونتا ہے، اس انداز میں جب اس کو آگ میں جلایا جائے گا اس کی چیخ و پکار اتنی ہوگی کہ روئے زمین میں اگر اس کی آواز اگر ہوتی تو سارے زمین و آسمان اس کی آواز سنتے۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ۔ الامان الحفیظ، ہمیں ہر لمحہ اپنے مالک سے معافی طلب کرنی چاہیے، ہر لمحہ مالک سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ آیات قرآن کی ہے، کوئی یہ قصے کہانی تو ہے نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ خود فرما رہا ہے اے لوگو تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب یہ ساری آیتیں، اب اگر یہ ایسی چیزیں ہوتی تو ٹھیک ہے، معاملہ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، سزا مل گئی، چلا گیا۔
تو آیتوں کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن ان آیات کو قرآن کا حصہ بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ اصل سوچنے والی بات ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مر گیا، جہنم میں ہے، جل رہا ہے، اللہ نے اس کو جہنم دے دی۔ اللہ کو تو پتہ ہے کتنی صدیاں بیت گئی، لیکن ان آیات کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ اور آج بھی 1444 ہجری کے اندر آج کا مسلمان بھی ان آیتوں کو پڑھ رہا ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے یہ پڑھی جاتی رہے گی اور مسلمان اس کو پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں لیسن دینا ہے کہ دیکھو اس زمانے میں جو لوگ اس طرح کے تھے ان کا انجام یہ ہوا، تم ایسا مت کرنا، تم ایسا مت کرنا، اور ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکا کے سر نگو رہنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں دنیا بھی اچھی فرما دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ اس کے بعد اسی کی اور کچھ فکر ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ سوچتا کیا تھا اور اس کی فکر کیا تھی، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اس ڈیپ تک بیان کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔